اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، صدق الله المولانا العظيم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 101ویں آیت ہے۔ 100 آیتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں آئیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ مشرکین مکہ کو ان کا دنیاوی اور اخروی انجام سنایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ان آیتوں میں فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کا حال سنایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا دبدبہ مکہ والوں سے زیادہ تھا۔ صدیوں پرانی حکومت کے وہ مالک تھے، مگر جب انہوں نے پیغام حق قبول کرنے سے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہنے لگے یا مسحور کہنے لگے، مجنون کہنے لگے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی پکڑ لیا اور سب بحر قلزم میں ڈوب گئے، اور آخرت کا معاملہ تو اس کے بعد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ آیت بھی آئی تھی کہ آپ فرما دیجئے مکہ شریف کے رہنے والوں کو جو انکار کر رہے ہیں، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر بالفرض تم کو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے اور تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے بندوں پر تقسیم کر لو یہ خزانے، لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفاق، تو تم رک جاتے کہ کہیں یہ سارا خرچ نہ ہو جائے، ہاتھ روک لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں بخل ہے اور تم اس میں بھی بخل کر لیتے، لیکن اللہ کے خزانے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جواد ہے، سخی ہیں۔ تو اگر بالفرض آپ کو یہ بھی بتا دیا جاتا کہ نبوت کی تقسیم تمہارے حوالے کر دی جائے، جس کو بنانا چاہو، تب بھی تم اس میں بخل کر لیتے۔ بہرحال آج بیان ہو رہا ہے کہ فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی 9 آیات، 9 نشانیاں، 9 معجزات، بینات، جو معجزات بالکل کھلے ہوئے تھے، کھلی ہوئی نشانیاں۔ فصل بنی اسرائیل، تو اے مخاطب پوچھ لو بنی اسرائیل سے، اگر تمہیں یقین نہیں ہے پوچھ لو ان سے، اذ جاءہم، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فقال له فرعون، تو فرعون نے جواب میں کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں آپ کو ایک مسحور شخص سمجھتا ہوں۔ مسحور کے معنی آتے ہیں جس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہو، ایک تو خود جادوگر ہوتا ہے، ایک تو وہ جس کے اوپر جادو کیا ہوا، اس کی وجہ سے اس کا اثر تمہارے دماغ پر آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسی باتیں کرتے ہو۔ تو حضرت نے جواب دیا، قال لقد علمت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون تم جانتے ہو، ما انزل ہؤلاء، کہ ان نشانیوں کو کس نے اتارا، الا رب السماوات والارض، صرف آسمان اور زمین کے رب نے۔ ان پر غور کرو، بصائر، یہ بصیرت افروز نشانیاں ہیں، جس سے آدمی اگر غور کرے گا تو اس کی عقل میں یہ بات آ جائے گی۔ اور وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، یہ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ فرعون نے کہا تھا آپ مسحور ہیں، نعوذ باللہ سحر زدہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم مسبور ہو، مسبور کے شامت زدہ، ترکی بترکی یہ جواب دے دیا۔ بہرحال وہ 9 نشانیاں کیا تھیں اور وہ 9 معجزات کیا تھے؟ ان میں سے تو 2 معجزات وہ ہیں جس کا تذکرہ جگہ جگہ قرآن پاک میں آیا ہے، وہ ہے ایک عصا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عصا کو نیچے ڈالتے تھے اور جب ارادہ کرتے تھے کہ اس کی شکل بدل جائے، یہ نہیں کہ ہر وقت عصا نیچے رکھ دیا تو اس میں اژدہا بن گیا، نہیں، جس وقت ضرورت ہوتی تھی، جب دکھانا ہوتا تھا، ورنہ عصا تو عصا ہی تھا، تو اس وقت اس میں اژدہا بنتا تھا، بہت خطرناک۔ یہ ایک معجزہ تھا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت جگہ ہے۔ دوسرا معجزہ تھا کہ آپ اپنا دست مبارک دایاں ہاتھ اپنے بائیں بغل میں ایسے دباتے تھے، پھر جب واپس نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا، جیسے کوئی آدمی گیس چالو کر لیتا ہے بالکل، تو اندھیرے میں دور دور تک اس کی روشنی پھیل جاتی تھی۔ اب اس کو بجھانا ہے، پھر داخل کر لیں کس میں، بغل میں، تو بس پھر اپنی حالت پر آ جائے گا۔ یہ معجزہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ تو یہ تو 2 معجزے ہو گئے، اب رہے 7۔ وہ 7 معجزے کہاں ہیں؟ ان کا تذکرہ سورہ اعراف میں بھی ہے اور بھی کئی ایک جگہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آل فرعون کو پکڑ لیا قحط سالی کی وجہ سے۔ بظاہر تو وہاں قحط سالی ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ دریا ہیں، چشمے ہیں، ندی نالے ہیں، اگر بارش کا پانی بھی نہ برسے تب بھی وہاں دریاؤں میں پانی خوب رہتا ہے۔ اور فرعون نے خود کہا تھا ایک مرتبہ مصر والوں سے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ جنت ملے گی، اس میں مکانات ہوں گے اور چشمے ہوں گے اور دریا ہوں گے۔ علیہ السلام ملک مصر، کیا یہ مصر میرا ملک نہیں ہے اور اس میں نہیں دیکھ رہے ہو ساری چیزیں ہیں، ندیاں بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، باغات بھی ہیں اور پھول اور پھل بھی ہیں، اور جس آدمی کو ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت پیش کرے، ہم بہترین قسم کے مکانات ان کے لیے بنا دیں گے۔ یہ تو نقد جنت ہے۔ اور اب ادھار جنت کے لیے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو تو یہ نقد جنت ہے، تو نقد کو چھوڑ کر تم ادھار کے پیچھے پڑے ہو۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ مصر بہت شاداب ملک تھا اس زمانے میں بھی، آج بھی ہے۔ اس لیے بظاہر تو قحط سالی کی کوئی نہیں تھی کہ قحط سالی ہو جاتی۔ قحط سالی عام طور سے اس لیے ہوتی ہے کہ بارش نہیں برسی، بہرحال تو لیکن پانی کے باوجود بھی قحط سالی مبتلا ہو گئے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی آئی، جتنے پھل نکلتے تھے اس میں بھی بہت کمی آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور باز آ جائیں۔ لیکن ہوتا کیا تھا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب مصیبت تکلیف کے بعد پھر خوشحالی آ جاتی تھی، دیکھا کہ پھل بھی بہت نکلے، قحط سالی ختم ہو گئی، کہتے تھے کہ لنا حاضی، کہتے ہیں یہی تو ہمارے لائق ہے، ہم تو بڑے اقبال مند ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی تکلیف نقصان، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کی نحوست ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، ورنہ تو ہم تو خوش نصیب ہیں اور بہت ہی سعادت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، الا انما طائرهم عند اللہ، سنو لوگو، ان کی جو یہ نحوست ہے یہ اللہ کے پاس ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے۔ یہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کی نحوست کی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، کہنے لگے جب بھی آپ کوئی نشانی ہمارے پاس لائیں گے تاکہ اس کی وجہ سے آپ ہم پر جادو کریں، اپنا کلمہ پڑھوائیں، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی معجزات، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے طوفان بھیجا ان کے پاس، یعنی پانی کا طوفان، اور وہ پانی گھروں میں گھس گیا، سیلاب آ گیا خطرناک، بہت وقت تک وہ رہا۔ اس سے وہ معافیا مانگنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے، معاف کر دو، اپنے اللہ سے مانگو کہ وہ ہم سے یہ پریشانی دور کرے، ہم ضرور ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، جہاں مرضی جاؤ۔ آپ طوفان ختم ہو گیا، پھر وہی سرکشی، پھر وہی انکار، وعدہ توڑا۔ والجراد، ہم نے ٹڈی ان کے اوپر بھیج دی۔ یہ ایک جانور ہوتا ہے، اس کو کشمیر میں حالو، عرب میں بہت ہوتا ہے، یہ حلال ہے کھانا، اہل عرب اس کو بہت کھاتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں، کیونکہ اس کو ذبح کرنا نہیں ہے، اس کو ایسے وہاں کے تیل کی کڑھائی میں ڈالتے ہیں، اور وہاں حرم میں یہ کروڑوں ہوتے ہیں، یہ جہاں جہاں بجلی ہوتی ہے بتیاں، اس کے آگے اس پر کیا کرتے ہیں، وہ چکر لگاتے ہیں، وہاں نیچے بھی بالکل ڈھیر جو جمع ہوتا ہے، تو صفائی کرنے والے آتے ہیں، وہ صفائی کر کے ان کو گراتے ہیں، تو لوگوں کے پیروں میں بھی آ جاتے ہیں، چھوٹا سا جانور ہے ٹڈی، تو بعض لوگ ان کو جمع کر کے اس میں رکھتے ہیں تھیلے میں اور پھر بیچتے ہیں۔ تو یہاں تو اس کے کھانے کا وہ ہے نہیں، اور یہاں ہیں بھی نہیں، ٹڈیاں بہت کم ہوتی ہیں،
دھان کے کھیتوں میں ہوتے ہیں، تو وہاں کا ٹیڈی ذرا تھوڑا بہت بڑا ہوتا ہے، وہ کھاتے ہیں اس کو شوق سے۔ تو یہ عذاب ان کے اوپر بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے فرعونی کے اوپر۔ اس کا کیا مطلب ہے عذاب بھیج دیا؟ یہ جا کے ان کے فصلوں کو کھاتے تھے، فصل آ گیا تو کروڑوں آ گئے اور سارا پھل کھا لیا، ختم کر لیا، دھان ختم ہو گیا، گیہوں سب جو بھی ہوتا تھا شالی والی سب ختم ہو، تو اس میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ پھر معافی مانگی، پھر جب یہ عذاب دور ہو گیا تو والقمل، تو ہم نے ان کے اوپر جوؤں کا عذاب بھیج دیا۔ یہ قمل کا لفظ ہے، یہ عام ہے، اس کے ایک مطلب تو ہے کہ کپڑوں میں جوئیں تھے، کیا ہر آدمی کو دیکھتا پر جوئیں، ادھر جا رہے ہیں جوئیں، اور سر میں اور کپڑوں میں ہیں، بڑے پریشان ہو گئے، بڑے تنگ ہو گئے۔ دوسرا مطلب ہے جو غلہ وہ رکھتے تھے اپنے سٹوروں میں، تو اس میں وہ گھن کا کیڑا لگتا تھا جی، تو وہ مراد ہے گلے کے کیڑا، تو وہ بھی اسی قسم کا ایک کیڑا ہوتا ہے۔ تو یا یہ ہے کہ ایک ساتھ وہ بھی ہوا، کپڑوں میں وہ جوئیں پڑ گئی، چچڑیاں پڑ گئی، جوئیں پڑ گئی، گلے میں گھن لگ گیا جی، تو یہ عذاب ان کے پاس آیا۔ اس سے بھی بہت تنگ آ گئے، بہت پریشان ہو گئے، معافیا مانگنے لگی، معاف کر دیجئے، پھر یہ عذاب دور ہو گیا، کوئی جو نہیں ہے سب۔ والضفادع، مینڈک کا عذاب آ گیا۔ مینڈک کا عذاب کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر میں مینڈک ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، برتنوں میں مینڈک گئے ہیں، الماری کھولی، الماری کے اندر مینڈک ہیں، اور بیٹھا ہوا ہے تو بغل میں مینڈک آ گیا، ادھر بیٹھا تو ادھر سے مینڈک آ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کتنی پریشانی ہے۔ برتن میں دیکھو تو مینڈک آ رہے ہیں، مینڈکوں کا عذاب۔ والدم، خون کا عذاب۔ خون کا عذاب مطلب یہ ہے کہ وہ برتنوں میں پانی رکھتے تھے، جب اب پانی نکال لیا، کھانا پکانا ہے، پینا ہے، تو وہ دیکھا وہ خون بن گیا، وہ خون بن گیا ہے، تو اتنی پریشانی کہ اب پئیں گے کیا، بڑے پریشان ہیں۔ تو کہیں بھائی بنی اسرائیل کے کنویں سے پانی لاؤ، اپنے کنویں سے تو جب ڈول ڈالتے ہیں تو نکالتے تو وہ تو خون نکلتا ہے، چلو بنی اسرائیل کے کنویں سے لاؤ۔ تو بنی اسرائیل والا اپنا ڈول لائے گا تو اس میں پانی آتا ہے، جب یہ اپنا ڈول ڈالتا ہے، اپنا بالٹی ڈالتا ہے رسی باندھ کے، تو اس میں سے خون آتا ہے۔ بڑے پریشان ہو گئے بہت زیادہ، پیاس بھی لگی۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک قبطی کو کہتے ہیں، فرعون کی جماعت کو بڑی پیاس لگ گئی، کہنے لگے کہ بھائی کیا کریں، بہت پریشانی ہے، اب ایک برتن میں آپ پانی لے لو ذرا، جس کا وہ منہ کھلا ہو، ایسے ہی کشادہ، ادھر سے تم پی لو، ادھر سے میں پی لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل نے پینا شروع کر دیا، ادھر کو پانی جا رہا ہے، یہ ادھر پی رہا ہے تو اس کا خون نکل رہا ہے، ادھر سے خون آ رہا ہے۔ اللہ کو قدرت ہے نا، کون سی مشکل ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، دو سمندر چل رہے ہیں، ایک نمکین ہے، ایک وہ میٹھا پانی ہے، ملنے کے باوجود بھی پھر ملتے ہیں نہیں، واپس اپنی پوزیشن پر آ رہے ہیں۔ تو ادھر سے تو کتاب ایک میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جب بہت پریشان ہو، اس نے کہا ایسا کر لو کہ میں پیتا ہوں تو میری طرف خون آتا ہے، تم پیتے ہو تو تمہاری طرف پانی آتا ہے، اب ایسا کر لو آپ اپنے منہ میں پانی بھر لو، پھر میرے منہ میں ڈال دو ایسے فر کر کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل نے پانی پیا تو اب دوسرے کے منہ میں پھر کر لی کہ بل لیا، اس میں خون بن گیا، فوراً اس نے پھینک دیا، ظاہر سی بات ہے وہ، اس کو فوراً محسوس ہو گیا کہ یہ پانی ہے نہیں۔ تو یہ عذاب ان کے اوپر اللہ نے نازل کیا۔ آیات مفصلات، کہتے ہیں یہ نشانیاں تھیں، یہ تفصیل کے ساتھ اور الگ الگ۔ فاستکبروا، لیکن پھر یہ تکبر بہت بری بلا ہے، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا۔ وکانوا قوم مجرمین، اور یہ بہت ہی مجرم قوم تھے، تو وعدہ کرتے تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز، جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کر لو کہ جو کچھ آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، ہم ضرور ایمان لائیں گے آپ پر، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم الرجز، جب بھی ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے تھے الی اجل مسمى، ایک مدت تک، بالغوہ، جب وہ مدت ختم ہو جاتی تھی تو اذا ہم ینکثون، وہ پھر وعدہ توڑتے تھے، پھر وعدہ پھر اللہ نے فرمایا کہ بہت ان کو سمجھایا لیکن سمجھے نہیں، فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور بدلہ لیا، فاغرقناہم فی الیم، تو ہم نے ان کو پھنسا دیا اور ڈبو دیا کس میں؟ بحر قلزم میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے غافل تھے۔ تو یہ اس میں آیا تھا، یہ وہ 9 معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اب آیا پہلے اور اب موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی وجہ یہ ہے، دونوں میں مناسبت ہے، دونوں میں کہ جو حالات موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئے ایسے ہی حالات بلکہ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک حکومت تھی، فرعون تھا اور اس کے پاس فوج لشکر سب کچھ تھے، بنی اسرائیل تو کچھ بھی نہیں، غریب قسم کے آدمی تھے اور غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ ایسے ہی حال مکہ شریف والوں کا تھا، وہ مالدار تھے، طاقتور تھے، اور صحابہ کرام یہ اکثر ان میں غریب تھے اور کمزور تھے۔ تو یہ 9 معجزات ہیں۔ بنی اسرائیل بھی آتے تھے، یہود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضرت صفوان بن عسال فرماتے ہیں ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا چلو اس نبی کے پاس چلیں۔ اس نے کہا ارے نبی مت کہو، نبی کیوں؟ کہ اگر اس نے یہ لفظ سن لیا ہماری زبان سے تو اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی بڑا خوش ہو جائے گا، انہوں نے نبی کہا، نبی مت کہو، صرف کوئی شخص کے پاس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں آ گئے اور کہنے لگے حضرت وہ واضح آیات ہم کو بتا دیجئے جو توریت میں تھی۔ تو وہ کھلی ہوئی آیات، تو ایک نشانیاں معجزات ہیں، ایک کھلی ہوئی آیات ہیں، وہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1 اس میں لکھا تھا آپ کی توریت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2 چوری نہ کرنا۔ نمبر 3 زنا نہ کرنا۔ نمبر 4 ناحق ناجائز خون نہ کرنا۔ نمبر 5 کسی بے قصور کو حاکم کے پاس قتل کرانے کے لیے نہ لے جانا، یعنی کوئی الزام اس پر لگا دیا حالانکہ اس نے وہ کام کیا نہیں تھا۔ نمبر 6 جادو نہ کرو، اور نمبر 7 سود نہ کھاؤ۔ نمبر 8 کسی پاک دامن عورت پر تہمت مت لگاؤ، زنا کی تہمت۔ نمبر 9 جہاد میں مقابلے کے وقت بھاگنے کے لیے پشت نہ پھیرو نہ ہو۔ پھر آخر میں فرمایا او یہودو تمہارے لیے خاص حکم تھا کہ سنیچر کے دن کی حرمت میں تجاوز نہ کرنا، یعنی اس دن حکم تھا کہ آپ عبادت کر لو اور مچھلیاں مت پکڑ لو، یعنی کوئی ظاہرہ ہیلا کر کے سنیچر کے دن اس کو اپنے معاش کا ذریعہ مت بناؤ۔ ہے یہ ذریعہ تمہارا معاش کا، لیکن سنیچر کے دن اس کو بند رکھو، اس کو جاری مت رکھو۔ تو دونوں یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوم لیا، کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں آپ واقعی نبی ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ گواہی دے دیں میں نبی ہوں تو پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو مجھے مانو اعلان۔ کہنے لگے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ انہی کی نسل سے ہر پیغمبر آئے، انہی کی نسل سے ہر پیغمبر آئے، تو یہ انہوں نے دعا کی تھی، یہ جھوٹ بولا انہوں نے۔ تو کہا اگر ہم آپ کا اتباع کریں گے تو یہود ہم کو قتل کر دیں گے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والترمذی۔ بہرحال اس 9 کا تذکرہ جو اس میں آیا، یا 9 سے مراد یہ وہ 9 معجزات ہیں، اور یہ جو روایت آئی ہے اس میں بھی چونکہ 9 کا تذکرہ ہے اور وہ مراد 9 احکامات ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ اے فرعون آپ جانتے ہیں اس بات کو، یہ معجزات میرے ہاتھ میں نہیں ہے، طوفان کا برسانا اور لاٹھی کا اسدہ بننا، یا اس طرح سے ٹڈی جو آ گئی آپ کا سارا پھل ختم کیا، مینڈکوں کا عذاب، یہ معجزات ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔
تاکہ آپ لوگ اسلام قبول کریں، ایمان قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے، وہ فوراً پکڑتے نہیں ہیں، بلکہ موقع دیتے ہیں، آزمائش کر لیتے ہیں، کبھی تھوڑی تکلیف پہنچتے کبھی دوسری، تاکہ آدمی جو ہے وہ چھوڑ دے نافرمانی۔ قرآن پاک میں بھی ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ ایسا کیوں نہ ہوا جب لوگوں کے پاس کوئی تکلیف پہنچی، اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، انہوں نے رویا کیوں نہیں، گڑگڑائے کیوں نہیں، معافی کیوں نہیں مانگی، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً گڑگڑانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، آہوزاری کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی تکلیف کو دور کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان والے کے پاس بھی کبھی کبھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، تو جب دیکھا کہ تکلیف آ گئی، کوئی غم کی بات آئی، تو فوراً متوجہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ فرمایا کہ فرعون جانتا تھا، اس کا دل کہتا تھا یہ سچا ہے، لیکن چونکہ اگر وہ اس کا اعلان کر لیتا، اس کو معلوم تھا کہ پھر تو جو ہے وہ یہ حکومت نہیں رہے گی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے کہ تم ہی بادشاہ رہو، تم ہی مسلمان بنو سارا، اس کو ڈر تھا اسی چیز کا کہ میرا کیا ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، ورنہ اس کا دل خوب مانتا تھا۔ اور قرآن پاک میں بھی وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ کفار انکار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ ان کے دل اندر سے کہتے تھے کہ یہ شخص سچا ہے اور یہ جو باتیں بتاتا ہے یہ بھی سچی باتیں ہیں۔ بہرحال فرعون نے مانا نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں آپ کو مجبور سمجھتا ہوں کہ بالکل عذاب آپ کے اوپر آنے والا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کے پیر اکھاڑ دے زمین میں، سرزمین مصر میں، اور ان کو تنگ کرے، بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا۔ تو چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام چلا جائے، لیکن بنی اسرائیل یہی رہے، موسیٰ علیہ السلام چلا جائے اور ہارون علیہ السلام بھی چلے جائیں، اور جو ان کی ایک مٹھی پر جماعت ہے باقی بنی اسرائیل کو یہیں چھوڑے۔ سوال بنی اسرائیل کو جانے کیوں نہیں دیتا تھا؟ سارا کام تو وہی کرتے تھے، اور بیڑ بکری ان کو پالنا اور ان کے گھروں میں کام کرنا، کھیتوں میں کام کرنا، دیتا کچھ بھی نہیں تھا، بس کھانا کھلاتا تھا اور ہلکا پھلکا کوئی کچھ دیتا تھا۔ تو اگر وہ بنی اسرائیل کو کہتے چلو جاؤ، سارا کام کیا ہو جاتا ہے، ٹھپ ہو جاتا۔ بعض ممالک ہوتے ہیں نا ایسے، اس میں اس ملک کے کام کرنے والے نہیں ہوتے، دوسری ملکوں کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، مزدور وغیرہ۔ تو اگر اتفاقاً کسی وجہ سے مزدوروں کو جانا پڑے تو سارا کام ٹھپ ہو جاتا نہیں ہوتا، تو یہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو سارا کام وہی کرتے تھے بنی اسرائیل۔ جب وہ چلے جائیں گے مستقل، تو وہ تو خود ان کو فرعونیوں کو تو عادت ہی نہیں تھی کام کرنے کی، وہ تو بس کھاتے رہتے تھے، گھومتے رہتے تھے، مالدار تھے، تو سارا کام تو ان کے کندھوں پر کھل آ جاتا۔ اس لیے فرعون چاہتا تھا کہ ان کو ان کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ بہرحال اس میں آ گیا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پر عذاب آنے والا ہے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے ڈبو دیا فرعون کو، وَمَن مَّعَهُ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، جمیعاً، اکٹھے سب کو۔ الحمدللہ۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، ہم نے کہا اس کے بعد، فرعون کے ڈوبنے کے بعد، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اسکن الارض، جاؤ رہو زمین میں، عیش کرو، اب تو تم غلامی کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا کہاں گئے وہ؟ یا تو مصر میں واپس آ گئے، قرآن پاک نے یہ نہیں فرمایا، یا یہ کہ وہ چلے گئے کہاں، ملک شام، فلسطین، تو وہ وہاں گئے تھے۔ لیکن قرآن پاک میں دوسری آیتوں میں یہ ہے، مصر چھوڑ کر جب وہ چلے گئے تو پھر آگے وہ ایک میدان آیا، اس میں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ داخل ہونا چاہتے ہیں فلسطین میں، اور اس میں عمالقہ آئے، انہیں قبضہ کر رکھا ہے بہت سالوں سے، صدیوں سے،
وہ تو ملک خالی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ ان نے صاف انکار کیا کہ ہم لڑ نہیں سکیں گے، بلکہ کہا گیا اے موسیٰ آپ جاؤ اپنے اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے جاؤ، یہ قرآن پاک میں ہے، وہ لڑو ہم یہاں انتظار کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا مانتے نہیں ہیں، ان کو اب سزا ملے گی، 40 سال تک یہ اس میدان میں رہیں گے۔ تو 40 برس تک اس میدان میں رہے، وہ پہنچ نہیں پائے، نہ مصر واپس گئے نہ آگے بڑھے، یہ سزا تھی ان کو 40 سال تک۔ تو اسی میدان کا واقعہ ہے کہ صاحبان کے لیے اللہ نے ان کے اوپر بادل بھیجے، اور کھانے کے لیے وہ من اور سلوہ ان کے لیے بھیج دیا گیا۔ اب سوال وہ چلتے نہیں تھے، چلتے تھے، دن بھر چلے، بہت دور پہنچے، وہاں ڈیرا لگا دیا۔ صبح جب دیکھتے تھے بیدار ہونے کے باوجود وہ پھر اپنی جگہ پر پہنچے ہوئے ہوتے تھے، پھر ان کو تسلی ہو گئی کہ ہم پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو 40 برس تک موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، سزا تو ان کو تھی لیکن نگرانی حضرت کی تھی۔ بہرحال اس میں فرمایا تھا بنی اسرائیل سے کہا کہ جاؤ رہو زمین میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جینا بکم لفیفہ، ہم تم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر یعنی میدان محشر میں پھر جمع ہو جائیں گے سارے لوگ، بنی اسرائیل بھی اور فرعون بھی۔ وہاں اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کریں گے پھر کہ کس کو کہاں جانا ہے۔ وہ آخری فیصلہ ہوگا کہ جو نیکوکار ہیں، صالح ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے تو جنت کا فیصلہ ہوگا، اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن پاک کے بارے میں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس قرآن پاک کو حق کے ساتھ اتارا، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور وہ حق کے ساتھ ہی اترا۔ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب وحی نازل ہوتی تھی جبریل علیہ السلام تو اکیلا ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرشتوں کو بھیجتے تھے، کبھی 70,000 آتے تھے، کبھی 20,000 اور کبھی کتنے ہزار، یہ ایسی عظمت تھی وحی کی۔ تو جبریل علیہ السلام کا تعارف اللہ نے خود فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، یہ فرمایا کہ جو وحی لے کر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اور یہ بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہاں مراد جبریل ہے۔ ذِي قُوَّةٍ، زبردست طاقتور ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شیطان بیٹھے گا گھات لگا کر، اور اس کے چیلے بھی ساتھ ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں، تو پکڑیں گے جبریل کو راستے میں، پکڑنے کے بعد اس کو کہیں گے کہ جو تم یہ وہی لے کر آئے ہو ہم چھین لیں گے، یا یہ کہ ہمارا بھی اس میں کچھ ڈال دو، ہمارا بھی اس میں۔ اس نے فرمایا کہ یہ تو بالکل کچھ بھی نہیں، جبریل طاقتور ہے۔ ابلیس سے کہا تھا کیا پھر ملاقات ہو گئی جبریل کی کبھی؟ کہا کہ جبریل آ رہے تھے اور وہ میں مغرب میں تھا، تو جبریل نے جب یوں کیا نا اپنے پروں کا، تو کہا اس ہوا نے مجھے مشرق میں پھینک دیا۔ کہاں؟ اتنا طاقتور جبریل ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے 600 پار ہیں۔ کتنے؟ 600 پار ہیں جبریل کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 مرتبہ جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، مکہ شریف میں دیکھا، اجیاد ایک محلہ ہے بالکل حرم کے ساتھ میں، تو اجیاد میں تھا میں نے دیکھا، میں نے یوں آسمان کی طرف نظر اٹھا لی، میں نے جبریل کو دیکھا، اس نے 2 پر کھولے تھے۔ کتنے؟ 2۔ تو ادھر کو دیکھا میں نے، افق میں صرف پر نظر آتا تھا، آسمان کا کنارہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ادھر نظر ڈالی تو صرف جبریل کا پر نظر آتا تھا اور افق نظر، تو جس کے 2 پر ایسے ہوں تو اس کے 600 کیسے ہوں گے؟ اس سے فرمایا طاقتور فرشتہ ہے۔ ایک بستی کو گئے تو اس کو پوری بستی کو پر یوں اٹھایا اور پٹک دیا نیچے، دھڑک، ایسا طاقتور فرشتہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے اگر کسی تیز رفتار جہاز کو بھیج دیا جائے چاند پر کتنا وقت لگے گا؟ بہت وقت۔ اگر سورج پر بھیج دیا جائے اس سے زیادہ، اگر ستاروں کے اوپر بھیج دیا جائے برسوں لگیں گے، اور اگر آپ پہلے آسمان پر بھیج دیا جائے یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ناممکن۔ اب اندازہ لگائیے جبریل علیہ السلام
7वें आसमान से लेकर आते थे, किससे? और सेकंडों में पहुंचते थे हुजूर पासों के पास, तो उसकी रफ्तार कैसी होगी ये तो अल्लाह ताला ही जानता है ना। आज तो साइंसी दौर है, अंदाज़ा लगा लो, चलो हम कहेंगे पहले आसमान से आ रहे थे, किससे? आसमानी दुनिया से। तो आसमान से ज़मीन तक आना, इसमें तो करोड़ों बरस लगेंगे ना जहाज़ को, जबकि सेकंडों में आता था क्या? तो कितना पावरफुल है। इसलिए फरमाया कि ये कुरान पाक जो है वो बिल हक़ अंज़लना व बिल हक़ नज़ल, ये कुरान पाक हक़ के साथ उतरा है और उतारा है हमने और उतरा भी है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और हमने आपको नहीं भेजा मगर मुबश्शिर व नज़ीर बनाकर। मुबश्शिर के माने आते हैं खुशखबरी सुनाने वाला, खुशखबरी जो ईमान पर, अमल पर, अल्लाह की रज़ामंदी और जन्नत की खुशखबरी लोगों को सुनाए है। व नज़ीरन, और डराने वाला जो लोगों से ये कहे कि लोगों नहीं मानोगे तो दोज़ख में जलना पड़ेगा, ये नज़ीर कहलाता है। व कुरानन फ़रक़नाहु, और कुरान पाक को हमने जुदा जुदा किया। क्या किया? लितक़राहु अलन्नास, ताकि आप पढ़ें आप लोगों के सामने, अला मुक्सिन, ठहर ठहर कर। वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने इस कुरान पाक को आहिस्ता 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 उतारा है। इसका मतलब क्या है? अहले अरब एक एतराज़ करते थे कि आसमान की जितनी किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं वो एक साथ हुई हैं, तौरात एक साथ, इंजील एक साथ, ज़बूर, तो ये भी अगर अल्लाह की किताब है तो एक साथ क्यों नहीं नाजिल हो रही है? थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हो रही है। तो क्या अल्लाह तबारक ताला को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मज़मून सोचना पड़ता है? फिर वो कहता है कि हाँ आज ये मज़मून भेजेंगे, फिर उसमें हफ्ता लग गया, दूसरे हफ्ते और ये, तो अल्लाह ताला को इसकी क्या ज़रूरत है? ताकत वाला अल्लाह था, एक साथ भेजें, एक साथ। और यहूदी भी कभी एतराज़ करते थे कि जनाब हम तो आपकी बात मान लेते कि आपके पास कुरान मजीद है, लेकिन तौरात की तरह ये तो नहीं नाजिल नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए जबल तूर पर, 40 दिन का एहतिकाफ किया, 40वें दिन आप तौरात लेकर आए, ये कुरान पाक में है, खुद अल्लाह ने उसको तख्तियों पर लिख रखा था, व कतबनाहु फिल अलवाह, तो वो लेकर आए वो। तो आप कुरान पाक ऐसे क्यों नहीं लाते हैं? उसका जवाब है इस आयत में कि हमने कुरान पाक को थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल फरमाया। उसकी एक वजह भी लिखी है मुफस्सिरीन किराम ने कि बाकी किताबें किताब हैं, क्या हैं? किताबें बाकी, तौरात, ज़बूर, इंजील, कलाम नहीं, क्या? अगर किसी जगह उसको कलाम कहा गया तो मजाजन, कलाम सिर्फ कुरान मजीद है, क्या? इसी वजह से बाकी सब किताबें ख़त्म हो गई हैं। अगर कुछ बकाया है उनमें थोड़ा बहुत वो भी ख़त्म हो जाएंगी सिवाय कुरान मजीद के। उसकी वजह यह है, ये कलाम भी है, किताब भी है। किताब इसलिए कि किताबी शक्ल में है, किताब भी ऐसी होती है कि उसके अंदर जो लिखा रहता है और जल्दबंदी होती है वगैरह ज़ालिक, तो ये किताब भी है। और कुरान पाक ने किताब भी फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, पहली आयत है। लेकिन ये कलाम भी है, और कलाम मुतकल्लिम की सिफत होता है, क्या? मुतकल्लिम की सिफत होता है। मुतकल्लिम माने कलाम करने वाला। तो जिस तरह से अल्लाह तबारक तआला रहमान हैं, रहीम हैं, कुद्दूस हैं, गफ़ार हैं, गफ़ूर हैं, ऐसे अब अल्लाह तबारक तआला साहिब कलाम है, मुतकल्लिम है, क्या है? तो मालूम हुआ कि ये मखलूक नहीं है, ये मखलूक, चाँद सूरज मखलूक हैं, पहले नहीं थे, फिर बन गए, फिर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये अल्लाह ताला की एक सिफत है, ये उसके वजूद से निकला है, उसका कलाम है। और जैसे अल्लाह ताला कभी ख़त्म नहीं होंगे, उसका कलाम भी कभी ख़त्म, चूँकि ये कलाम है। इसीलिए जब ये कलाम था तो इसके साथ अनवारात बरक़ात आते थे, और वो बहस पहले भी आई है ना। कुरान पाक ने फरमाया अगर हम इस कुरान पाक को पहाड़ों पर नाजिल कर दे तो वो पहाड़ दब जाता, पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर अनवारात बहुत होते थे कुरान पाक में, हर हर हरुफ में, हर हर आयत में नूरानी कलाम। और ये इससे पहले आया है, 2 कलाम दुनिया में नूरानी हैं, एक कुरान मजीद है, एक हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा कोई कलाम नूरानी नहीं है। अच्छा हो सकता है बेहतरीन कलाम, फ़ायदेमंद कलाम, मगर अनवारात नहीं, क्या? तो ये 2 ही कलाम है, एक तो कुरान कलामुल्लाह है,
اس میں نور ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ایک کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نور ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ کتاب المناسک میں ہے، بخاری میں روایت ہے، کتاب المناسک میں حج کا جہاں بیان ہے، ایک سائل نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے کہا آپ کا جواب حضور کو پسند نہیں آیا، یا آپ کا سوال حضور کو پسند اس لیے آپ خاموش ہو گئے۔ تو وہ بیچارہ سنو کیا کریں گے، انہیں کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دیکھا کہ رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اور کتاب میں لکھا ہے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام آپ کے اوپر چادر ڈالتے تھے، کیا چادر، تاکہ چہرے مبارک کو جو یہ کیفیت ہے یہ سب لوگ نہ دیکھیں۔ تو اس صحابی نے حضرت عمر فاروق سے کہا تھا کہ حضرت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جائے مجھے اطلاع کر دینا، مجھے۔ تو جو بہرحال اس کو بلایا، کہا یہاں آ جاؤ، وہ آ گیا۔ تو اس سے کہا کہ تم بھی اپنا سر اس کے اندر داخل کر لو، کس کے اندر، چادر کے اندر، چادر کے اندر داخل کر لیا۔ وہ دیکھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پسینے آ رہے ہیں، اللہ، سردی میں بھی پسینہ آتا تھا، یوں پسینے پھر ایسے پہنچ لیتے تھے، ایسے اتنا۔ حالانکہ پسینہ تو آتا ہے جب گرمی زیادہ ہو یا کوئی آدمی مشقت کو کہ کام کرے۔ آپ تو گرمی بھی نہیں ہوتی تھی، سردیوں میں بھی ایسا ہوتا تھا، اور مشقت کا کام آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے اوپر اتنی مشقت آپ پڑ جاتی تھی اس وقت کہ پسینہ آتا تھا۔ تو صحابی دیکھ رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی سے پسینہ بہت آئے، چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ ایسے سانس لے رہے تھے۔ یعنی لمبے سانس لے رہے تھے، کیا بہر وہی ختم ہو گئی تو چادر مبارک آپ نے ایسے ہٹائی، فرمایا اے نا سائل، کیا وہ سائل کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا؟ تو وہ سائل حاضر ہو گیا، حضرت میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے ان کے سوال کا جواب دے دیا۔ تو اس کے اوپر اس وقت بوجھ پڑتا تھا، بہت زیادہ، بہت بوجھ پڑتا تھا اس وقت آپ کے اوپر۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، ورنہ اونٹ معلوم ہے کہ کتنا طاقتور جانور ہے۔ 6-6 8-8 بوریاں، میں نے 6 بوریاں خود دیکھی اپنی آنکھوں سے، 5-6 بوریاں وہ اس کے اوپر بھرتے ہیں گیہوں کی، کتنی گیہوں کی، پھر اشارہ کرتے ہیں تو یوں اٹھ جاتا ہے کہ اس کو گھوڑے کی طرح نہیں کھڑا کھڑا، اونٹ نیچے بیٹھتا ہے تو نیچے بیٹھنے کے بعد اس کو وہ سامان وہ بند کر لیتے ہیں، پھر اشارہ کر کے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو 6-6 کوئنٹل جو اٹھائے، کتنے 7 کوئنٹل اٹھائے، تو کتنا طاقتور ہے ریگستان کا جہاز۔ تو حضور پاک پر وہی نازل ہو رہی ہے، اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی، واللہ عالم کیسا مانوی بوجھ تھا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، صرف سر مبارک میرے زانوی مبارک کے اوپر تھا، یعنی ران کے اوپر، اتنا بوجھ پڑا، میں نے سوچا کہ اوہ ہڈی ٹوٹ گئی، ابھی ہڈی ٹوٹ جائے گی، لیکن میں حرکت نہیں کر سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ حرکت کیسے کروں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ اتنا بوجھ پڑتا تھا۔ آج سائنس نے ترقی کی ہے، بہت سے مشکل مسائل جو سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ وہ واقعہ میں نے بتایا، میں نے صرف اشارہ کروں گا آج، وہ میں نے کئی جگہ بیان کیا۔ میں ایک مسجد میں بیان کر رہا تھا، پہاڑی علاقہ، مغرب سے لے کر عشاء تک۔ تو بیان کے دوران اچانک ایک تو ہے بجلی بھاگ گئی، ہوتا لگے نہیں، بلکہ یہ تاریں چل گئی، یہ راڈ، وہ لمبے لمبے راڈ تھے نا، شور مچ گیا، تو بس یہ سب ہو گیا۔ تو یہ جو مشین ہے، یہ مائک وغیرہ کی، اس میں بھی کچھ شور سا ہو گیا تو یہ بھی چل گئی، یہ بھی جل گئی۔ تو بہرحال یہ سب بچیاں سب کیا ہو گیا، اس کو سڑ گئی، اور اتنے میں ایک زوردار دھماکہ ہو گیا، بہت زوردار۔ تو سب لوگ گھبرا گئے اور بھاگ گئے، چلے گئے۔ اب مسجد میں تو کچھ ہم مہمان دور دور کے تھے، باقی سارے گاؤں والے نکل گئے، کھڑکیوں سے بھاگ گئے، کیونکہ کچھ شور مچ گیا پورے گاؤں میں، کھڑکیوں سے اور دروازے وغیرہ۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب سوال ہے کہ ہم انتظار میں بھائی ہوا کیا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ جو ٹرانسفارمر باہر ہے نا، اس میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، جو اس کے ساتھ وہ ایچ ٹی وہ جو کنیکٹڈ ہوتی ہے نا اس کے ساتھ، تو پھر دوسری طرف سے وہ ایل ٹی نکلتی ہے۔ تو ٹرانسفارمر میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، جو ایچ ٹی ہے نا اس کا سارا پاور گاؤں میں آ گیا، اس کا سارا پاور
کہا ارے تارے وہ بھی ہیں تارے یہ بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایل ٹی جو ہے یہ ایچ ٹی کا بوجھ کیسے اٹھا سکے، اس لیے ایک دم یہ طوفان مچ گیا، تو جل گئی یہ ساری چیزیں راڑے واڑے۔ لیکن اللہ کا یہ کرم تھا کہ ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے وہ مر جاتے اپنے گھروں میں، کیونکہ جس چیز کو ہاتھ لگایا فوراً پکڑے گا۔ تو ہمارے یہاں ایک جوان کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوئچ بند کرنا چاہا، جب کھڑکڑ ہو گیا یہ ایسے میرے سامنے ٹیبل رکھا ہوا تھا، ٹیبل اس پر ایک تو پانی ہے، میں پانی پیتا رہتا ہوں تھوڑا تھوڑا، اور موبائل رکھے تھے لوگوں نے، اور پانی کا جگ، پانی کا وہ ادھر اٹھ گیا اور اس کو دھکا مارا وہاں پاور نے، اور وہ ٹکرا گیا اس کے ساتھ، ٹیبل کے ساتھ، اور ٹیبل گر گیا، تو پانی بھی گر گیا، اور یہ موبائل سب گر گئے بہرحال۔ تو اللہ کا کرنا تھا، وہ جو دھماکہ ہو گیا نا وہ اس ٹرانسفارمر میں ہو گیا، کیا اس کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، تو ورنہ پتہ نہیں کتنا ہوتا۔ تو معلوم کیا ہوا، جو ادھر سے آ رہے ہیں ایچ ٹی، اس میں زیادہ وہ وولٹ ہوتے ہیں نا کیا، اور آگے جا کر وہ 250 سے جتنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو محمد رسول کے بجائے پہاڑوں پر ڈالتے تو وہ بھی ریزہ ہو جاتا، اگر کسی صحابی پر ڈالتے تب بھی وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کسی بھی انسان پر، سب انسانوں کو مل پر ڈالتے تب بھی یہ ختم ہو جاتے۔ اور قرآن پاک نے فرمایا ہم نے آسمان سے کہا تھا میرا کلام لے لو، کیا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، تو انہوں نے انکار کیا اور وہ ڈر گئے، انہوں نے اندازہ لگایا آسمان بھی ڈر گیا، یہ قرآن مجید میں ہے، زمین ڈر گئی، پہاڑ بھی ڈر گئے، کہتے ہیں فابین ان یحملنها واشفقن منها، وہ ڈر گئے، وحملها الانسان، آخر میں اس کو اٹھایا کس نے، انسان نے۔ بہرحال تو یہ فرمایا قرآن پاک نے کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری کلام، تو یہ بھاری کلام آتا تھا۔ تو پھر فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم اس قرآن پاک کو آسان کریں گے آپ کی امت کے لیے، لیکن بِلِسَانِكَ، پہلے یہ آپ کی زبان مبارک سے پڑھا جائے گا۔ اب قرآن پاک میں ایک آیت ہے، بہت سارے لوگ اس میں پریشان ہیں، میں خود اس میں پریشان تھا بہت زمانے تک۔ مجھے اشکال کیا تھا؟ اشکال یہ تھا کہ قرآن پاک یاد کرنا مشکل ہے، کیا کوئی بھی صورت وقت تو لگے گا، لیکن جس کو پختہ یاد ہو اس کو سنانا کیا مشکل ہے، اس کو سنانا۔ میں آپ مجھ سے پوچھیں گے سورہ رحمان سناؤ، میں کہوں گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان شروع کر دوں گا، تو یاد کرنے میں تو دشواری ہے، لیکن سنانے میں کیا دشواری ہے جس کو پختہ یاد ہو۔ تو قرآن پاک میں یہ آیت ہے، قرآن پاک میں آیت ہے سورہ قیامہ میں، کس میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی، شروع میں آپ جلدی اس وحی کو یاد کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ سے آپ زبان مبارک کو ایسے کرتے تھے، جیسے آدمی یاد کرتے کرتے زبان کو ایسے کرتا ہے نا، آپ کہیں گے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو زبان کو یوں کرنا پڑے گا، تو اسی وجہ سے یاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، لتعجل به، تاکہ جلدی آپ اس کو یاد کریں، آپ خاموش رہیں۔ سوال یاد کیسے ہو جائے گا، لکھا ہوا تو ہے نہیں، جبریل علیہ السلام چلے جائیں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ، کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جمعہ کے معنی اس قرآن کو محفوظ رکھنا آپ کے دل مبارک میں، آپ کے سینے مبارک میں ہمارا کام ہے۔ یہ ٹھیک ہے، گویا اب آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جیسے ہم لوگ یاد کرتے ہیں، ان علینا جمع و قرآن، کیا یہ وہ لفظ ہے، اور پھر اس کو آپ کے زبان پر جاری کرنا، تاکہ آپ اس کو سنائیں وہی کو صحابہ کو، یہ بھی ہمارا کام ہے، کیا یہی وہ اشکال ہے کہ یاد کرانا تو اللہ کا کام ہے، لیکن سنانا تو حضور کا کام ہے، یہ کون سا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا دونوں ذمہ داری میری ہے، کیا
آپ کا سینے مبارک میں اس کلام کو یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر جب آپ اس وحی کو سنانا شروع کر دیں گے کیا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کی ذمہ داری تو نہیں لینی چاہیے نا, وہ تو آسان کام ہے نا. تو مشکل کام کی ذمہ داری اس کا جواب یہی ہے کیا کہ وہ جو وحی نازل ہوتی تھی ان انوارات و برکات کے ساتھ, کیا اب کتنے انوارات پیچھے رکھنے ہیں اور کتنے انوارات آگے اس میں آئیں چاہیں, اور اس میں کیا کیا راز ہے اور کیا کرنا ہے اس کو, تاکہ آپ اس پوری وحی کو کیا الفاظ کا جامع پہنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. اللہ فرماتے ہیں ہمارا کام ہے یہ. تو اس طرح سے یہ قرآن مجید یہ اصل کلام ہے, کیا ہے. پھر اس کلام کو کتابی شکل دے دی گئی, تو یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے. اور باقی تو کتابیں تھیں, اس لیے اس کو ایک ساتھ دے دیا گیا, یہ کتابیں لے لو, یہ کتاب ہے. اور کہیں نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پسینہ آ گیا جب ان کو تورات دے دی گئی, عیسیٰ علیہ السلام کو پسینہ آ گیا اور یہ حالت ہو گئی کہ پسینہ پوچھنا شروع کر دیا جب ان کو انجیل دے دی گئی. کسی کتاب کے بارے میں کسی جگہ نہیں لکھا ہے سوائے قرآن مجید کے بارے میں. جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اونٹ کو بھی بیٹھنا پڑا. تو حضرت علی فرماتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہی جب ختم ہو گئی میں نے دیکھا کہ میری جو ٹانگیں ہلکی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس لیے یہ جو اعتراض تھا قرآن پاک باقی کتابوں کی طرح کیوں نہیں نازل ہوا, تو کیا اللہ تعالیٰ کو سوچنا تھا؟ تو اس کا جواب ان آیتوں میں ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ اتارا ہے, کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھیں. دوسری بات, اتنی بڑی کتاب ایک ساتھ لوگوں کو دے دی جائے تو کتنا یاد کرنا مشکل ہے. تیسری چیز کہ بہت ساری آیتیں ہیں وہ کسی نے سوال کیا اس کا جواب آیا, اس کا جواب آیا. اگر سوال ہی کسی نے نہیں کیا تو جواب کون دے گا؟ مثلا یہود نے 3 سوال کیے, اس سے پہلے آئے نا کہ ان نوجوانوں کا واقعہ بتائیے جو غائب ہو گئے تھے, اس بادشاہ کا حال بتائیے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا, اور روح کے معاملے میں بتائیے. تو اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو سوال ہی نہیں کیا, ہم نے تو یہ خود ہی سوال کر رہے ہیں, خود ہی جواب دے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. لوگ کہیں گے بھائی کس نے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا؟ بھائی کسی نے بھی نہیں, کسی نے بھی. یسألونک عن اہلہ, لوگ آپ کو چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ سورج کی طرح کیوں نہیں ہمیشہ چاند ایک جیسا ہوتا, یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے, گھٹتا بڑھتا. قل یہ مواقیت للناس والحج, آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیلنڈر ہے. ایک خاتون آئی اپنے شوہر کی شکایت لے کر کہ میرے شوہر نے یہ الفاظ کہے ہیں, اب کیا کہیں گے؟ اب وہ کر رہی ہے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قرآن پاک میں فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی الناس تجادلک فی زوجہا, تو اللہ تعالیٰ نے سن لیا آپ کا وہ کلام جو وہ عورت آپ کے ساتھ وہ اپنے شوہر کے بارے میں فریاد کر رہی تھی. تو جب عورت آئے گی ہی نہیں, اس نے فریاد بھی کیا ہی نہیں, اس نے فریاد بھی, اللہ تعالیٰ کیسے فرمائیں گے کہ میں نے اس عورت کی بات سن لی؟ تو ظاہر سی بات ہے. تو حالات کے اعتبار سے جس وقت جو چیز پیش آئی اس وقت اللہ نے اس چیز کا جواب دے دیا. تو ایک ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ کلام بھیجتا؟ دوسری بات, اہل عرب کے یہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا کیا؟ وہ کیا ہے 1% 2% لکھنا جانتے تھے. مجھے بتائیے آج سے 100 سال پہلے کیا یہاں ہمارے کشمیر میں کیا لکھنے پڑھنے کا ایسا رواج تھا جیسا آج ہے؟ آج کسی بھی گھر میں جاؤ, جتنے بھی بچوں کی سب پڑھ رہے ہوں گے, سب. پہلے ایسا ہوتا تھا کچھ بھی نہیں, اسی لیے پہلے زمانے میں کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہے. یہ صرف 100 سال کی بات ہے. کتنی؟ تو 1400 سال پہلے کا کیا عالم تھا. پڑھائی کے ساتھ ان کو کوئی وہ دلچسپی نہیں تھی اور نہ اس کی ضرورت سمجھتے تھے. ہاں فطری طور پر فصیح و بلیغ تھے, فطری طور پر شاعری کرتے تھے, اور مادری زبان میں شاعری کرنے کے لیے پڑھنا کوئی ضروری نہیں.
مادری زبان میں شاعری کے لیے پڑھنا کوئی ضروری بہت سارے کشمیری شاعر ایسے آئے ہیں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں، بہت سارے نعت خان ایسے ہیں اور نعتیں پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال فطری طور پر تو ان کو فصاحت و بلاغت تھی، لیکن پڑھنے پڑھانے کا یہ رواج نہیں تھا. تو اب جب پڑھنا پڑھانا نہیں ہے اور قرآن پاک نازل ہو رہا ہے لیکن لکھا ہوا، اس لیے لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے اور لوگ اس حصے کو یاد کرتے تھے. تو تھوڑا تھوڑا سنائیں گے تو تھوڑا تھوڑا یاد کرنا آسان ہو جائے گا نا. یہی وجہ یہ ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں کیا ان کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. کیا قل هو اللہ احد ایک آیت ختم ہو گئی، اللہ الصمد دوسری آیت ختم ہو گئی، سینٹینس ختم ہو گیا. کیا لم یلد ولم یولد آیت ختم ہو گئی، ولم یکن لہ کفوا احد سورت ختم ہو گئی. سورت انا اعطینا تو اس سے بھی کم ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، یہ جو مکی صورتوں کا ایسا ہی انداز ہے اکثر و بیشتر. کیا یا ایھا المدثر آیت ختم ہو گئی، قم فانذر آیت ختم ہو گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک کیا ہے وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. کیا ختم ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی آیتیں. تو چھوٹی آیت کرنا یاد کرنا کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے. اس کے مقابلے میں سورہ بقرہ دیکھو، کیا پورے صف میں ایک ہی آیت ہے، پورے صف میں جی. وہ آیت نمبر ہے 282. کیا 282 آیت نمبر ہے، اس کو آیت دین کہتے ہیں. کیا پورے 15 سطریں ہیں حافظ قرآن میں، مکمل ایک صفحہ. تو اس میں قرض کے وغیرہ وہ اصول بیان کیے ہیں. تو یہ جو یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں ان کا یاد کرنا کیا تھا، آسان تھا. بہرحال اس میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا تھوڑا 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 کر کے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھیں اور لوگوں کو اس کا یاد کرنا آسان ہو جائے. تو ایک ساتھ اتنی کتاب کو یاد کرنا بھی مشکل ہے، اور لکھا ہوا تو تھے نہیں کہیں، لکھا ہوا کہیں نہیں، آپ لکھوا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ صحابی آیا، اس نے چند ست لکھ لی، ایک وہی، دوسرے نے دوسری وہی لکھ دی، رکھا کہاں اپنے ساتھ لے گیا، اپنے ساتھ کس پر لکھا، چمڑے کے اوپر اور کسی چکنے پتھر کے اوپر. اور اسی طرح سے پرانے زمانے میں جو کاغذ کے درخت ہوتے تھے اب بھی یہاں ہیں، میں نے کئی جگہ دیکھے ہیں، یہاں پہاڑوں میں جاتے ہیں نا جی، وہ کاغذ کے درخت ہیں، وارڈ 1 علاقے میں ہیں، گریز میں بھی جب جاتے ہیں راستے میں آتا ہے تو اسے یوں اٹھاتے ہیں تو اس میں نکلتا ہے بالکل جیسے ایک کاغذ کا ورق نکلتا ہے. بہرحال اس پر لکھتے تھے. اور پرانے برتنوں پر، کس پر، بڑے بڑے جو برتن ہوتے تھے جب وہ ٹوٹ جاتے تھے تو ایک حصہ اتنا رہ گیا، اس پر لکھتے تھے. تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاتے بھائی قرآن مجید دے دو اپنے گھر سے، وہ کہ بھائی میرے پاس تو قرآن پاک ہے ہی نہیں، کچھ نہ کچھ ہیں، کہتے ہیں ہاں 1-2 صورتیں اس پر لکھی ہوئی ہیں. اس لیے وہ پھر کیا کرتے، وہ یاد کرتے تھے. کیا کرتے تھے کیونکہ قوت حافظہ مضبوط تھا، ایسا مجموعی کے پاس نہیں. میں حدیث کی کتاب کا جب مطالعہ کرتا ہوں میری عقل حیران ہو جاتی ہے، بالکل حیران ہو جاتی ہے کہ محدثین کو ایک تو حدیث کا متن یاد کرنا وہ زیادہ مشکل، وہ آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں. تو لیکن جو سند ہے نا، سند اس کا یاد رکھنا کتنا مشکل ہے کہ مجھ سے ان نے بیان کیا، انہوں نے اس سے بیان کیا، انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، حدیث ختم ہوگی. دوسری یہی حدیث ہے حدثنا فلان قال اخبرنی فلان قال حدثنا فلان، یہاں سے دوسری سند شروع ہوگی. کیا دوسری سند شروع ہوگی. تو اس لیے بخاری شریف میں ایک جگہ امام بخاری فرماتے ہیں میری عادت نہیں ہے میں ایک حدیث کو دوبارہ نہیں لکھوں گا، میں حدیث کو دوبارہ، ہاں جب سند بدل جاتی ہے، کیا سند بدل گئی، متن ایک ہی ہے، متن ایک ہی ہے، تو اس حدیث کو لاتے ہیں، اس کو مقرر نہیں مانتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں سند بدل گئی، اس سے گویا یہ حدیث الگ ہے، یہ حدیث متن ایک ہی ہے، متن تو ادھر سے متن ایک ہی ہے، ادھر سے متن ایک ہی. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے بخاری شریف میں بہت سی روایتیں جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 168
حدیثیں تقریباً وہ ہیں جو مقرر آ چکی ہیں اور ایک ہی سند سے. کیا سوال حضرت نے خود فرمایا میں ایک ہی سند سے حدیث کو دوبارہ نہیں لاؤں گا. تو اس کا جواب ہے کہ یہ کتاب 16 سال میں لکھی گئی ہے. کتنے سال میں؟ 16 برس میں انہوں نے بخاری شریف مکمل کی ہے. تو آج سے 8 سال پہلے 9 سال پہلے ایک حدیث انہوں نے لکھی ہے، مسودہ اس کا ہے، کیا ہے، جس پر وہ تھی. تو اب یہ کہاں یاد رہے گا کہ 8 سال پہلے میں اس حدیث کو لکھ چکا ہوں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس حدیث کو وہ 10 سال پہلے لکھا تھا جس سند سے، تو 10 سال کے بعد 8 سال کے بعد اسی سند سے برابر لکھ رہا اس حدیث کو، اور سند میں کوئی فرق نہیں، اس لیے سند مقرر ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ ہے ان پرانے زمانے لوگوں کا قوت حافظہ. ہم تو یاد کرتے کرتے بھی کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں. تو ایک حدیث کی سند یاد رکھنا بھی ہمارے لیے دشوار ہے. متن تو کسی حد میں یاد ہو ہی جائے گا. تو اب اہل عرب کو دیکھیے، جب محدثین کا قوت حافظہ ایسا تھا، اہل عرب کا کیسا ہوگا. اس لیے وہ قرآن پاک یاد کرتے تھے. ایک خاتون کہتی ہے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عورتیں بھی آتی تھی نا. کہا آپ نے فجر میں سورہ قاف پڑھ لی کیا؟ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اتفاق ہوا، پوری صورت ان کو یاد ہو گئی. کوئی قرآن پاک اس کے پاس رکھا ہوا نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھ رہے ہیں، قاف والقرآن المجید. خاتون پیچھے سن رہی ہے، خود کہہ رہی ہے کہ حضور کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے ساری صورت یاد ہو گئی. تو ان لوگوں کے لیے قرآن پاک یاد کرنا کتنا آسان تھا، کوئی مشکل. اور دوسری بات زبان عربی تھی. کیا زبان عربی تھی. اگر زبان اور کچھ ہوتی ان کی تب تو دشواری آ جاتی. تو ایک مفہوم ان کے ذہن میں رہتا تھا، پھر اس کو ترتیب لگاتے تھے تو فوراً یاد ہو جاتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے. کس کے لیے؟ تھوڑا. علی مقسم ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اس کو آہستہ سے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو سنا بھی سکیں گے اور لوگ اس کو یاد بھی کر سکیں. اور ایک عجیب بات لکھی ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو واقعی عجیب غریب شخص تھے، اللہ اکبر. انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ الہامی کتاب ہے. کیا کتاب کا نام ہے؟ الفاظ الکبیر. کیا؟ فی اصول تفسیر. فی اصول الفاظ الکبیر فی اصول تفسیر. تو کتاب کا نام ہے تفسیر کے اس میں. تو اس میں ایک باب ہے الباب الثالث. اس الباب الثالث میں آپ نے لکھا ہے کہ فی ترتیب القرآن الکریم و اسلوب سور فیہ لم یجل القرآن مبوبا مفصلا علی منہج المتون لیذکر کل مطلب منہ فی باب او فصل. یہ حضرت نے عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح اور کتابیں ہوتی ہیں، کیا دینی کتاب ہی صحیح، حدیث کی کتاب ہی صحیح، تو ان کتابوں میں ایک باب الگ الگ لکھ دیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتاب لکھ دی، پورا دین آپ نے اس میں لکھ دیا. فقہ کی کتاب لکھ دی، آپ پہلے وضو کا بیان لکھیں گے، کیا وہ ختم ہو گیا، پھر نماز کا بیان لکھیں گے. نماز میں بھی آپ پھر جمعہ کا بیان الگ لکھیں گے، عیدین کا بیان الگ لکھیں گے نہیں؟ یہ ساری چیزیں. جنازے کا باب الگ لکھیں گے. پھر زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا تو زکوٰۃ کی کتاب الگ ہے. اب آپ زکوٰۃ کے باب میں آپ وہ وضو کے مسائل نہیں لائیں گے کیونکہ وہ تو آ چکے ہیں نا، تو وہ تو آ گئے. اس طرح سے اس کے ابواب الگ الگ ہیں، فصلیں. تو کتاب الحج اب آئے گا تو اس میں حج آئے گا. اب اس میں آپ نماز کی بحث نہیں چھیڑیں گے، تو ضمناً آئے گا کہ وہ فلان جگہ قصر کرنی ہے، فلان جگہ پوری پڑھنی ہے. لیکن بہرحال نماز اور وضو کا بیان، تو اذان کا بیان آئے گا تو اذان کے مسئلے لکھیں گے. تو سوال ہے کہ قرآن پاک ایسا نہیں، قرآن پاک ایسا سوال ہے کیوں؟ اس کا جواب دیا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے. فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کا انداز بادشاہوں کے خطوط کی طرح ہے. کس کے؟ جی. تو بادشاہ کو قرآن کے مکاتب کے مجموعے کی طرح سمجھنا چاہیے. جس طرح بادشاہ اپنی رعایا کی طرف ایک فرمان بھیجتے ہیں حالات کے تقاضوں کے مطابق، حالات کے، اس کے بعد ایک زمانے کے بعد دوسرا فرمان بھیجتے ہیں، پھر تیسرا فرمان بھیجتے ہیں. تو یہ خطوط ان کے جمع ہوتے گئے ہیں، یہ خطوط ان کے جمع. تو کوئی خط مختصر ہے، کوئی خط لمبا ہے. بادشاہ کا نا
تو کسی میں یہ وہ کرو، کسی میں لکھا ہے اور یہ کرو وہ مت کرو، تو بادشاہ جو ہے وہ بھیج دیتا ہے اپنے کارندوں کے نام، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی چیز کی خط لکھتا ہے بادشاہ۔ کسی بادشاہ کو یہ حکم دے دیا، کسی وزیر کو یہ حکم دے دیا، کسی کو گورنر کو یہ حکم دے دیا، تو زکوٰۃ کا زمانہ آیا تو زکوٰۃ کا فرمان جاری کر دیا، اور کسی چیز کا موقع ہو تو اور کبھی بادشاہ لمبا خط بھی لکھتا ہے، کبھی بادشاہ مختصر خط بھی لکھتا ہے، تو دیکھتا ہے۔ تو قرآن پاک کا معاملہ ایسا ہی ہے، قرآن کا معاملہ یہ شاہی فرمان کی طرح ہے، یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے کہ بس یوں کھولو کتاب الزکوٰۃ نکالو یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج نکالو یہ کتاب کہتے ہیں نہیں، یہ شاہی فرمان ہے۔ پھر چونکہ جو شاہی فرمان ہوتے ہیں نا، تو بعض مطلب کوئی شخص ان خطوط کو جمع کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تحصیلوں میں جاتا ہے، ڈسٹرکوں میں جاتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، گورنر سے کہتا ہے آپ کے پاس کتنے خطوط ہیں، بادشاہ سلامت کے اتنے خطوط ہیں، سب کو جمع کر کے اس کو ایک کتاب بناتا ہے، اس کو ایک پھر وہ لکھتا ہے اوپر کہ یہ خطوط فلاں بادشاہ کے نام تو لکھیں گے وہ خطوط۔ جس طرح آج بھی مریدین اپنے پیروں کو خط لکھتے ہیں، اب تو میسیجیں آتی ہیں، وہ تو رہتا ہی نہیں۔ پہلے زمانے مکاتیب، کیا تو حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سالمی کے مکاتیب ہیں جو وہ گورنروں کے اور دوسرے علماء کو اور دوسرے ان کو لکھتے تھے، خطوط آج بھی موجود ہیں، اور آپ نے فرمایا میرے خطوط کو امام مہدی بھی دیکھے گا، ایسے خطوط ہیں وہ مکتوبات ہیں، کیا مکتوبات مجدد الفی ثانی۔ بہرحال تو یہ خط لکھے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت قل اللہ کو نازل کیا، کسی کو علم ترا، اور عجیب بات یہ کہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں وہ ایک ساتھ نازل، آپ پہلی وحی کو لے لو 5 آیتیں ہیں، کتنی؟ اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد بہت زمانہ ہو گیا تو باقی آیتیں نازل ہو گئیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کا انداز بادشاہوں کے خطوط کی طرح ہے، اس لیے آپ قرآن پاک کھول کو کتاب الحج ڈھونڈیں گے وہاں ملے گا ہی نہیں، کہیں یہاں ایک آیت ملے گی، کہیں دوسری جگہ ایک آیت ملے گی۔ آپ اعتکاف کا ڈھونڈیں گے یا اور کسی کا، ایک جگہ آپ کو باب نہیں ملے گا۔ ابھی مجھے بتا دو وضو کی آیتیں ایک ساتھ، کہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہے، کہیں یہاں ہے کہیں وہاں کہیں۔ تو اس طرح سے یہ شاہ ولی اللہ صاحب موجود دہلوی الہامی کتاب ہے، کیا حضرت نے فرمایا، اس لیے ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے کتاب بھیج دیتا؟ یہ تو شاہی خطوط ہیں، یہ تو شاہی، جس کو ضرورت ہو جس وقت ہو اتنا۔ ہاں اب بعد میں اس کو جمع کیا گیا، کیا جمع کیا گیا؟ ان سارے خطوط کو، اللہ کے خطوط کو ساری صورتوں کو جمع کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے یہ آیت سورہ رحمان میں لکھ دو، یہ آیت سورہ یاسین میں لکھ دو، یہ آیت سورہ بقرہ میں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا یہ آیت فلاں صورت کی ہے۔ اس کے بعد صورتوں کو ترتیب دیا گیا، اور یہ ترتیب وہی ہے جو لوح محفوظ میں، کس میں؟ کہ سب سے پہلے الحمد لکھ لو، اس کے بعد سورہ بقرہ لکھو، آل عمران لکھ دو، سورہ نساء لکھ دو، سورہ مائدہ لکھ دو، سورہ انعام لکھ دو۔ تو اب اس کے بعد یہ ترتیب اس کی لگا دی گئی، لیکن اندر سے مضامین وہی ہیں، کیا کہ کسی ایک جگہ سارا مضمون نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا واقعہ ہے، کیا ایک ہی جگہ ہے؟ صرف ایک ہے سورہ یوسف، کیا سورہ یوسف، بس اس میں جو یوسف علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ لکھا گیا ہے، تو اس کی ضرورت تھی اس وقت اس کی، اور اس میں مزہ تبھی آتا ہے جب وہ تسلسل سے ہو، کیا ہو جی۔ تو سورہ یوسف پڑھنے میں مزہ آتا ہے نا، اور یہ بات اس کا یاد رکھنا بھی آسان ہے، کیونکہ ایک واقعہ سارا آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے نا، تو حافظ کو، اس کا عالم کو اس کا یاد کرنا، یاد رکھنا آسان ہوتا ہے جی۔